السلام علیکم۔ آپ کا میزبان محمد سعد فاروق آسان PPSC کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا جو PPSC کا جو ٹیسٹ آنے والا ہے پنجاب پولیس جونیئر کلرک میں، اس کی تیاری آپ لوگ ماشاءاللہ سے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آمین۔ اچھا جی، بہت سارے کویسچنز میرے پاس آ رہے ہیں کہ سعد بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ جو سرٹیفکیٹ انہوں نے مانگا ہے کمپیوٹر کے حوالے سے وہ کون سا ہونا چاہیے اور ویلڈ کون سا ہے۔ دیکھیں جی، یہ بہت ہی اہم کویسچن ہے۔ وہ یہ کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ FSC کر لیتے ہیں یا میٹرک کر لیتے ہیں تو آپ کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے اندر جا کر کمپیوٹر کورس کر لیتے ہیں اور آپ وہاں پر جا کر سکلز جو ہیں وہ اپنی سیکھتے ہیں۔ اس میں MS ورڈ ہے، MS ایکسل ہے، کمپیوٹر اپلیکیشن ہے، اچھا اس میں پاور پوائنٹ ہوتی ہے، ٹائپنگ ہوتی ہے، اینیمل بہت ساری جو آپ لوگ سکلز جو ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو وہ ڈگری ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، جو وہ ڈگری ہم لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا وہ جو پنجاب ٹیکنیکل بورڈ کے زمرے میں آتی ہے یا اس سے وہ رجسٹرڈ ادارہ ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے وہ اپنی اکیڈمی بنا لیتا ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے اپنا انسٹیٹیوٹ بنا لیتا ہے، تو بعد میں نا جب اسٹوڈنٹ ڈگری لے لیتا ہے تو اس کو بڑی ہی تنگی ہوتی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میں نے نا میٹرک جب میں نے کیا تھا تو میں نے 3 ماہ والا کورس کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ایک لوکل ہمارے شہر کا ایک ادارہ تھا تو وہاں سے میں نے کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے ڈگری دے دی 3 ماہ کی۔ پھر اسی طریقے سے میں نے FSC کے بعد جو ہے نا ایسے دوست مجھے کہہ رہا تھا یار 6 ماہ والا کر لے یار، 3 ماہ والا بھی آپ کے پاس ہے، 6 ماہ والا کیوں نہیں کرتا، آؤ میرے ساتھ اکٹھے کرو۔ اچھا جی، میں اس کے ساتھ ایسے جیسے ہوتے ہیں نا گپ شپ میں دوست اکٹھے جائیں گے، تو میں نے 6 ماہ والا جی کر لیا ہوں۔ میں آپ کو ڈپلومہ لاسٹ میں اپنا دکھاؤں گا بھی سی، ٹھیک ہے، میں نے کون سا کیا۔ تو جب میں PPSC میں سلیکٹ ہونے لگا، یعنی کہ جب میرے یعنی کہ ریٹن ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا، اردو ٹائپنگ ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا، انگلش ٹائپنگ ٹیسٹ بھی میرا جب کلیئر ہو گیا، تو جب انٹرویو والے دن ظاہر ہے جو ہم نے ڈاکومنٹس ہیں وہ لے کے جانے ہیں۔ میں نے جب PPSC میں اپلائی کیا تھا، میں نے کیا تھا یہ 3 ماہ والا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی کہتے یار تم نے ساتھ یہ غلطی کی ہے، وہاں پر فارم میں آپ نے 3 ماہ والا نہیں ڈالنا تھا، وہاں پہ تو 4 ماہ مانگا ہوا ہے، آپ نے 6 ماہ والا کرنا تھا، کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کہ ابھی کیسے اس کو پٹ اپ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یہ PPSC کی یہ بڑی ایک اچھی ان کی کاوش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر اگر آپ کے اپلیکیشن فارم میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی نام غلط ہو گیا یا کوئی ڈگری آپ نے غلط لکھ دی ہے، وہ آپ کی کریکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی مطلب ایک اچھی صفت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ ہمیں دکھاؤ، تو پھر میں نے ان کو 6 ماہ والا اپنا ڈپلومہ دکھایا۔ تو وہ 6 ماہ والا ڈپلومہ بھی یعنی کہ 4 ماہ یا 6 ماہ والا ڈپلومہ بھی آپ کا تب ویلڈ ہے جب وہ پنجاب ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ جو ہے وہ کالج جو ہے ایفیلیٹڈ ہو یا رجسٹرڈ ہو، تب وہ جو ہے نا PPSC والے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ورنہ میرے ساتھ تقریباً 7 لوگ تھے، 7 لوگ جن کو انہوں نے ڈپلومے کی بیس پر انہوں نے نا ان کا انٹرویو کنڈکٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ بتاؤں کیا بنی؟ ان بیچاروں کے جو ڈپلومے تھے وہ ویلڈ نہیں تھے، یعنی کہ جو رجسٹرڈ ادارے ہیں وہاں سے ان بیچاروں کے رجسٹرڈ نہیں تھے وہ ڈپلومے، جس کی وجہ سے PPSC کا ایک رول ہے۔ وہ رول یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی ڈگری ویلڈ نہیں ہے یا رجسٹرڈ نہیں ہے کسی ادارے سے، وہ آپ کو انٹرویو کنڈکٹ نہیں کرنے دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انٹرویو دینے جب ہم گئے بیٹھے ہوتے ہیں اس سے پہلے سکروٹنی ہوتی ہے، ڈاکومنٹس اس ٹائم چیک کرتے ہیں، پہلے ڈاکومنٹس تسلی کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کا جو ہے انٹرویو لیا جاتا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ آپ اس سیٹ کے معیار کے مطابق جو چیزیں ہم نے مانگی ہیں کیا وہ چیزیں آپ لوگوں نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں یا نہیں کی۔ وہ پھر باقاعدہ جو ہے نا آن لائن چیک کرتے ہیں کہ بھی میٹرک کی، انٹرمیڈیٹ کی اور جتنی ڈپلومہ ہے اس کی ڈگری جو ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، ویلڈ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جا کر نا وہ پینل کے آگے جا کے ہماری جو ڈگریاں ہیں یا ہمارے ڈاکومنٹس ہیں وہ جا کے رکھتے ہیں۔ تو ایک چیز تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کا ڈپلومہ جو ہے وہ ویلڈ ہو،
کیسے ویلڈ ہو، کون سے اداروں سے ویلڈ ہو، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا جو ہے نا، جو فیس ووچر ہے، یعنی کہ جو آپ نے فیس پے کی ہے، جیسے بینک کا چلان ہے، ابھی پی پی ایس سی کے آپ نے 600 روپے فیس پے کی ہے، چاہے وہ بینک کا چلان ہے، چاہے آپ نے ایزی پیسہ سے نا وہ پے کیا ہے، آپ نے یہ دونوں چیزیں سنبھال کے رکھنی ہے۔ جب انٹرویو کا ٹائم آئے گا، وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ ہمیں بینک چلان یا جو فیس آپ نے ایزی پیسہ سے پے کی اس کی رسید ہمیں آپ دکھائیں۔ اگر آپ اس ٹائم نہیں دکھا سکو گے، وہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ نہیں کریں گے۔ یہ آپ لکھ لیں میری بات، ٹھیک ہے؟ یہ پی پی ایس سی ہر سال ایسے کرتی ہے، یعنی کہ جو بھی بچوں کے پاس یہ فیس ووچر نہ ہو، گم ہو گئے ہوں، تو وہ ان کو بالکل انٹرویو جو ہے ان کا کنڈکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، یہ دو چیزوں کا خیال رکھیں، ایک ڈپلومہ آپ کا ویلڈ ہو، دوسرا جو ہے آپ کی جو ووچر ہے، فیس ووچر جو آپ نے چلان 600 کا بھرا ہے، چاہے آپ نے بینک سے بھرا ہے، چاہے آپ نے ایزی پیسہ سے بھرا ہے، اس کو آپ ابھی سے سنبھال کے رکھیں، کیونکہ اگر اس ٹائم گم ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا دکھ ہے آپ لوگوں کے لیے ہوگا۔ اللہ معاف کرے کہ جب آپ کے پاس اس وجہ سے آپ کو انٹرویو نہ دینے دیں کہ بھی آپ کا جو فیس ووچر ہے وہ نہیں ہے، یا آپ کی جو ڈگری ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ نے ریٹن ٹیسٹ پاس کیا، ٹائپنگ ٹیسٹ پاس کیا، کتنی آپ نے محنت کی، اور آخر میں جا کر آپ لوگوں کو اس وجہ سے نکال دیا جائے، دوڑ میں سے نکال دیا جائے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی سے آپ یہ چیزیں سنبھال لیں۔ تو اس میں جو ویلڈ ہیں، ایک تو وی ٹی آئی یعنی کہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا آپ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یا اگر آپ لوگ کسی پرائیویٹ ادارے سے اپنا ڈپلومہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو 4 ماہ یا 6 ماہ والا کرتے ہیں، تو وہ پی بی ٹی ای سے یعنی کہ رجسٹرڈ ہو، یعنی کہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور سے وہ ادارہ رجسٹرڈ ہو، تو وہ جو آپ کو ڈگری دے تو اس پہ وہ لکھا ہو کہ بھی یہ جو ہے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور سے رجسٹرڈ ہے یہ ادارہ، تو تب جا کر وہ جو ہے نا پی پی ایس سی میں آپ کی ڈگری ویلڈ ہوگی۔ اسی طریقے سے پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بورڈ ہے، اس کا بھی جو ڈپلومہ ہے وہ ویلڈ ہے، یعنی کہ اگر آپ کا انسٹیٹیوٹ یا آپ جس پرائیویٹ ادارے سے آپ نے کیا ہے وہ رجسٹرڈ ہے پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے، تو وہ بھی آپ کا ویلڈ ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ ڈپلومہ جو ہے وہ ایک تو ان بورڈز کے ساتھ جو ہے ایفیلیٹڈ ہونا چاہیے، رجسٹرڈ ہونا چاہیے آپ کا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی ڈیوریشن 3 ماہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل ہر انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ 3 ماہ کا نا بنا کے دے رہے ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، 4 ماہ یا 6 ماہ کا ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ڈپلومے نہیں ہوتے، وہ لوگ اپنے ارجنٹ لوگ بنوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے، تو وہ ایک غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ ابھی جیسے یعنی کہ ابھی جو پنجاب پولیس جونیئر کلرک کی ابھی سیٹیں جو آئی ہیں، ان کی لاسٹ ڈیٹ 8 سپتمبر ہے، ابھی جو ہے آج جو ہے 1 تاریخ ہے، 1 تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی، 8 لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں ابھی جا کے جی وہ کہتے ہیں جی ہمیں بنا دو۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ڈپلومہ یا جو بھی ڈگری ہو وہ آپ کی اس ایڈورٹائزمنٹ یعنی کہ جو اشتہار آیا ہے، اس اشتہار سے پہلے کا آپ کا پاس ہونا چاہیے، اشتہار سے پہلے کا آپ کے پاس ڈپلومہ یا آپ کا جو ڈگری ہے وہ ہونی چاہیے، وہ ویلڈ ہوتی ہے اشتہار کی ڈیٹ سے پہلے کی، ٹھیک ہے؟ اگر فرض کریں اشتہار 25 تاریخ کو آیا ہے یا 26 تاریخ کو آیا ہے، تو آپ کا جو ڈپلومہ ہو اس سے پہلے کا ہو، نہ کہ اسی جب اشتہار آئے اس ٹائم کا ہو، تو وہ بھی ویلڈ نہیں قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ میرا ڈپلومہ ہے، میں نے کیا تھا ایس جی ٹی سی سے، اسکل ڈیولپمنٹ ٹیکنیکل کونسل والوں سے میں نے یہ کیا تھا، 6 ماہ کا یہ میرا ڈپلومہ تھا، تو یہ ویلڈ تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب انٹرویو میں نا ہم گئے بیٹھے تھے، تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈگریاں ہیں وہ ویریفیکیشن ہوتی ہیں، اس کے بعد انٹرویو سب کا کنڈکٹ ہوتا ہے، پہلے سب کی نا ڈگریاں یعنی کہ نا ویریفائی ہوتی ہیں۔ تو جب میری باری آئی نا ڈگری ویریفائی کی، یعنی کہ 9واں نمبر تھا میرا، تو اس سے نا 3 لوگ پہلے انہوں نے نکال دیے تھے کہ بھی آپ کی جو ڈگری ہے وہ یعنی کہ رجسٹرڈ نہیں ہے یہ ڈپلومہ جو ہے۔ تو جب میں گیا تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا شکر ہے یار اس بچے کی جو ہے نا یہ ڈگری جو ہے یہ ویلڈ ہے، یہ ویریفائی ہے۔ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو خود کو بھی اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ بھی ہم لوگ ان بچوں کو صرف اس ویلیڈیٹی کی وجہ سے نہ نکال رہے ہیں، کیوں؟
وہ تو بیچارے اپنے رول پر چلیں گے، جو ان کا رول ہے PPSC کا وہ اس کے مطابق چلیں گے، لیکن کیا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح، وہ بھی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، بے روزگار ہوں گے، ان کے پاس بھی تو روزگار آیا ہوگا، تو وہ بیچارے بڑا افسوس کر رہے تھے کہ یار دیکھو، مجھے یہ کہہ رہے تھے یار دیکھو ان کے کام چیک کرو یار، انہوں نے اتنی محنت کی ہے، ریٹن ٹیسٹ پاس کیا، مقابلہ کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اردو ٹائپنگ ٹیسٹ پہ انہوں نے مقابلہ کیا، یہاں تک پہنچے، پھر انگلش کا انہوں نے کیا، اب ان کو ہم اس وجہ سے نکال رہے ہیں کہ ان بیچاروں کی ڈگریاں جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اتنی محنت کر کے جائیں اور آگے جا کر آپ جو ہیں ان وجہ سے رہ جائیں۔ تو آپ جو ہے یہ اب ذہن میں بٹھا لیں کہ کون کون سے جو ڈپلومے ہیں وہ ویلڈ ہوں گے اور کون سے ویلڈ نہیں ہوں گے، تو اسی لیے پرائیویٹ مافیا سے بچ کے رہنا، یہ نہ ہو کہ آپ پرائیویٹ مافیا کے ہاتھ لگ جائیں، وہ تو اپنے پیسے بٹور لیں گے، لیکن آپ لوگوں کا فیوچر، آپ لوگوں کا جو مستقبل ہے وہ آپ کو نقصان دے کر چلے جائیں گے۔ تو آپ یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، ایک طور پر ڈپلومہ ویلڈ ہونا چاہیے، رجسٹرڈ ہونا چاہیے ادارے سے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس جو فیس ووچر ہے وہ ابھی سے نہ سنبھال کے رکھیں تاکہ کل کو وہ کام آئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔